الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب أمراضنا ملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. صدق الله العلي العظيم. سیدی و مولاش ملجا و مامن دیوان کریم حضور قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب سیدہ مجتو، ہم مسکینوں کی مستقبل کی تمام امیدوں کا مرکز حضرت صاحبزادہ والا تبار صاحبزادہ محمد نعیم الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میرے قابل احترام پیر بھائیوں اور میرے ہمدرد دوستوں، لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پہ ایک تقریب تھی۔ سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مہمان خصوصی تھے۔ میں بھی خادم کے طور پر حاضر تھا۔ آپ نے علامہ اقبال کے بارے میں فرمایا کہ علامہ اقبال کیا ہے، اور آپ نے مختصر طور پہ فرمایا کہ مجھ سے پوچھو تو علامہ اقبال بال جبریل ہے، علامہ اقبال بانگ درا ہے، علامہ اقبال ضرب کلیم ہے، علامہ اقبال ارمغان حجاز ہے۔ میں انہی الفاظ کو آج حضور سیدی ضیاء الامت کی جناب میں پیش کرتا ہوں کہ آپ ضیاء القرآن ہیں۔ یہ حقیقت کسی کو معلوم نہیں، مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ آپ ضیاء القرآن ہیں، آپ ضیاء النبی ہیں، آپ سنت خیر الانام۔ جس کی گواہی صاحب علم و فضل دیں وہ صاحب فضل ہوتا ہے۔ ہمارے ہالینڈ میں مسجد میں ایک جلسہ تھا، وہ کوئی ہم پیر بھائیوں کی طرف سے نہیں تھا، نصیر ملت صاحبزادہ نصیر الدین صاحب مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے تقریر تو 11ویں شریف کے موضوع پہ تھی، اس میں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں
ایک شخصیت ہے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب کی جو کام کر رہی ہے. اس کے بعد ایک وقفے کے لیے تأمل فرمایا اور فرمایا دوسرا کوئی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا جس کا بعین ہی انہی الفاظ میں ایک اور محفل میں پیر اولیاء بادشاہ زیدہ مجدہ گل موڑا شریف کے صاحبزادہ صاحب بعین ہی انہی الفاظ میں 11ویں شریف کی محفل تھی، عوام کا جلسہ تھا، انہی الفاظ میں پیر اولیاء بادشاہ صاحب نے ذکر کیا. ہمارے ہالینڈ میں انڈیا کے ایک عالم دین ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ پہلی دفعہ انڈیا تشریف لے گئے، یہ 70-71 کی دہائی میں کہیں، تو ایئرپورٹ پہ انہیں پوچھا گیا کہ پاکستان میں کوئی علمی کام ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا پاکستان میں کام پیرا شریف میں ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے سوالیہ نظروں میں دیکھا تو انہوں نے کہا بس وہی ہے. اب یہ اپنی اپنی جگہ وہ اکابر ہیں. حضور ضیاء الامت یہ شاہ ہمدان کے شہزادے سید عظمت علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ وہ فرماتے ہیں کہ طالب علمی میں ہی انہوں نے کہیں 60-65 کے درمیان اس سید زادے نے ضیاء الامت کا لفظ آپ کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. ضیاء الامت، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورج سے جو فیض حاصل ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضیاء سے تعبیر کیا ہے، اور جو چاند سے فیض حاصل ہوتا ہے وہ نور سے تعبیر فرمایا گیا ہے. اب یہ ہے کہ چاند سے جو فیض حاصل ہوتا ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. کچھ راتیں ہیں کہ وہ فیض حاصل ہونا اپنے جوبن پہ ہے، لیکن کچھ راتیں ہیں اس سے وہ فیض حاصل نہیں ہو رہا. اور پھر حضور ضیاء الامت نے بھی اس کو ذکر کیا، دیگر بھی کتب میں یہ چیز موجود ہے کہ نور جو ذاتی ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور جو منعکس ہو کے آتا ہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے. اور جب مقابلے میں بیان کیا جا رہا ہے تو چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی ہے جو اس پہ پڑ رہی ہے. لیکن والذی جعل الشمس ضیاء، سورج کی اپنی روشنی ہے، اس کو کسی سے نہیں لی. اب اپنی کا بھی ظاہر مطلب ہے کہ خدا داد ہے. یہ ضیاء الامت ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے فیوز و برکات ہیں وہ صرف ایک شب کرم میں نہیں ہے، وہ پورا مہینہ اپنے جوبن میں ہے. اہل لغت جب ضیاء کا لفظی ترجمہ کرنے آتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ ہلکی پھلکی روشنی کو ضیاء نہیں کہتے، بڑی تیز روشنی کو ضیاء کہتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ضیاء صرف روشنی نہیں، اس میں حرارت بھی موجود ہے۔ مجھ سے پوچھو، یورپ والوں سے پوچھو، جو سورج کی روشنی سے محروم ہے، کہ سورج اور ان کے درمیان بادل آیا ہوا ہے۔ ہالینڈ میں مختلف مذاہب کے رہنما، کوئی ایک کورس تھا، اس میں گفتگو ہوئی۔ میں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس وقت انڈونیشیا کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ مشرق کی ٹوپی پہنی ہے۔ میں نے کہا کہ روشنی ظاہری روشنی ہے یا باطنی روشنی ہے؟ یہ جتنی ہے یہ مشرق سے مغرب کی طرف آئی ہے۔ سورج کو لو، چاند کو لو، مشرق سے مغرب کی طرف آتا ہے۔ عیسائیت اپنے وقت میں ایک نور تھی، وہ اب مشرق سے مغرب کی طرف آئی۔ یہودیت اپنے وقت میں ایک نور تھی، مشرق سے مغرب کی طرف آئی۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ جس طرح سورج اور چاند سے اہل مشرق مستفید ہو رہے ہیں، اہل مغرب یہاں پہنچتے پہنچتے ان کے درمیان بادل آ جاتے، یہ اس طرح مستفید نہیں ہوتے۔ مجھ سے پوچھو کہ ضیاء سے محرومی، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وٹامن ڈی استعمال کرو، یا پھر وہ ہمیں کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پاکستان میں رہو۔ ضیاء میں، سورج کی ضیاء جو ہے نا، اس میں جا کر بیٹھو، تمہیں وٹامن ڈی کی پاکستان میں ضرورت نہیں ہے۔ جسم کی مختلف دردوں کے لیے وہ ہمیں کہتے ہیں پاکستان جاؤ اور جا کر وہاں ضیاء، دھوپ کے اندر بیٹھو، تمہارے جسم میں یہ دردیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح سورج نکلتا ہے، جب سورج نکل آتا ہے اس کی روشنی، میں بعض اوقات کہا کرتا ہوں کہ ہم دوست اندر بیٹھے ہوئے تھے، میں باہر آیا تو بڑی اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی، ایک دوسرا دوست بھی آ گیا، میں نے کہا وہ اندر جتنے بیٹھے ہوئے ان کو بھی بلا لو۔ کہنے لگا نہیں جی اسی کلے دھوپ سیکنے ہیں۔ میں کہا مجھے بتاؤ ان کے آنے سے کیا کوئی ہماری دھوپ میں کمی ہو جائے گی؟ ہم دونوں کو جتنی دھوپ مل رہی ہے، سورج سے جو فیض ہم دونوں کو مل رہا ہے، اگر یہاں 100 آدمی بھی آ کے بیٹھ جائیں، 1000 آدمی بھی آ کے بیٹھ جائیں، 1,00,000 آدمی بھی آ کے بیٹھ جائے، سورج کا جو فیض اس وقت مجھے حاصل ہو رہا ہے، جو ضیاء مجھے حاصل ہو رہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح ضیاء کی عدم موجودگی میں 6 گھنٹے سو سکتا ہوں، میں 8 گھنٹے سو سکتا ہوں، میں 10 گھنٹے سو سکتا ہوں، پوری رات شب بیداری کی، لیکن سورج نکل آیا ضیاء۔ اپنا تجربہ بتائیں، میرا تجربہ یہ ہے کہ پوری رات کی شب بیداری کے باوجود 3-4 گھنٹے سے زیادہ سونا ممکن نہیں۔ ضیاء کی عدم موجودگی میں 6-8 گھنٹے سویا جا سکتا ہے، لیکن ضیاء ساری غفلتوں کو دور کرتا ہے، وہ سونے نہیں دیتا۔ پوری شب بیداری کے باوجود 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس کے اندر اندر آپ کو اٹھ کے بیٹھنا پڑے گا۔ پھر اسی طرح
اب تو ہم بجلی ہے چلا لیتے ہیں، لیکن جب بجلی نہیں تھی کیا کمروں کے اندر ہم لالٹین نہیں جلایا کرتے تھے؟ کیا ہم دیے جلایا کرتے تھے؟ نہیں جلاتے تھے، چونکہ ضیاء سے صرف باہر ہی منور نہیں ہو رہا، اندر کمرے جو ہیں وہاں بھی ضیاء پہنچ رہی ہے۔ بادل آنے کے باوجود ضیاء کی کرنیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ سیدی حضور ضیاء الامت، آپ ضیاء الملت نہیں ہیں، ضیاء المسلمین نہیں ہیں، ضیاء الامت ہے۔ امت، اس میں امت اجابت بھی شامل ہے، اس میں امت دعوت بھی شامل ہے۔ انسانیت کو آپ دیکھیں کہ جتنی بھی شخصیات آئیں انہوں نے اسلام پہ حملہ ہونے والے کسی ایک پہلو کے دفاع کو اپنی پوری زندگی کا نصب العین بنا لیا، لیکن ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسلام کے اوپر حملے اپنوں کے ہوں یا غیروں کے ہوں، مستشرقین کے ہوں یا کسی اور کے ہوں، آپ نے امت کی تمام ضروریات کو مد نظر رکھا اور اس کے لیے آپ نے لٹریچر جو ہے وہ تیار کیا۔ امت دعوت کے لیے بھی، امت اجابت کے لیے بھی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق کام کرو، وقت کے تقاضوں کے مطابق کام کرو۔ میں کہتا ہوں سیدی حضور ضیاء الامت حال کے تقاضوں نہیں بلکہ مستقبل کے تقاضوں کے مطابق ایک صوفی خانوادے کا چشم و چراغ علم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس درس نظامی کے ساتھ ساتھ پاکستان بننے سے بہت پہلے وہ مڈل کر رہا ہے، وہ میٹرک کر رہا ہے، وہ پی اے کر رہا ہے، کہ ایک آنے والا مستقبل کے جو ضروریات ہیں ملت اسلامیہ کی، ایک صوفی خانوادے سے تعلق رکھنے والا ازہر یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہ کسی تصوف کے موضوع کے اوپر تھیسز لکھے نہیں، نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کو ایک وقت اسلامک لا کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت 1950 کے لگ بھگ مصر کی یونیورسٹی میں آپ اسلامک لا کے اندر تخصص کرتے ہیں، مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب میں آخر میں مجھ سے پہلے ڈاکٹر نعیم الدین صاحب الحقنا بہم ذریتہم گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ خادم، ہم تینوں کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے ذہن میں آتا ہے یقین کے ساتھ کہ ہم منڈی باؤدین سے بوکن شریف جا رہے تھے۔ راستے میں گفتگو شروع ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ کے حضور اصلح لی ذریتی کی دعائیں مانگتا ہوں، اس وقت میرے سامنے اپنے بڑے صاحبزادگان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس وقت آپ لوگ بھی میری نظروں میں ہوتے ہیں۔ جب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہوں اصلح لی ذریتی،
تو میں صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں۔ تو پر مجھے ڈاکٹر نعیم الدین صاحب کہنے دیجئے کہ جب کل قیامت کا وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ حضور سیدی ضیاء الامت کو الحقنا بہم ذریتہم کا اختیار عطا فرمائے گا، تو آپ کی تمام صلبی اولاد کے ساتھ ساتھ یہ روحانی اولاد جو ہے، حضور ضیاء الامت انہیں بھی اپنے پرچم کے نیچے لے کر جنت میں جائیں گے۔ میں اسی چیز پہ اپنا ارمغان عقیدت جو ہے اس کو ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ۔ وہ کیا کہا امام شافعی نے، احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعلی ان انال بہم شفاعہ۔ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں لیکن میں ان کے برابر نہیں۔ اب تو ہمیں بہت اونچے مقام پہ کہا جاتا ہے، وہ ہمارے مثل ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں ان کے برابر ہوں، مجھے امید ہے کہ ان کی شفاعت سے میرا کام بن جائے گا۔ جب یہ بات امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا انت تحب الصالحین وانت منہم، انت تحب الصالحین وانت منہم، رفیق القوم یلحق بہم الجماع، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، انت ما من احببت، ہماری محبت حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے آباء و اجداد، آپ کی اولاد امجاد، آپ کے تمام سلسلے سے ہے۔ اس محبت کے اوپر بخاری شریف کی سند موجود ہے کہ انت ما من احببت، کہیں قدموں میں ہمیں بھی جگہ مل جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔